السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اپریل کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں منگل کو دائر ایک درخواست میں عدالت سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھے گئے خط کی جوڈیشل انکوائری کرانے کی اپیل کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ حکومتی کمیشن کی تشکیل کو کل عدم قرار دے اور ججز کے خط پر خود انکوائری کرے۔ درخواست گزار نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ ججز کو دھمکانے اور عدالتی امور میں مداخلت کے ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر 7 رکنی بینچ کے بجائے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کو سماعت کرنی چاہیے۔ عمران خان نے یہ گفتگو اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے بعد وہاں موجود مقامی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کے دوران کہی۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے عاصم علی رانا نے وہاں موجود 2 نمائندوں سے اس گفتگو کی تصدیق کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے مشکوک خط ملنے کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں مشکوک پاؤڈر اینتھریکس تھا۔ سندھ میں سینٹ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 10 جبکہ متحدہ قومی موومنٹ MQM کا 1 امیدوار کامیاب ہو گیا ہے۔ آزاد امیدوار فیصل وافدہ بھی جیت گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 25 ارکان کو غیر قانونی طور پر نشستیں دی ہیں اور ان نشستوں کے حصول کے لیے بھرپور مقابلہ کریں گے۔ سینٹ کے نتائج کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ بھارت میں پارلیمانی انتخابات کی مہم تیز ہو گئی ہے۔ اصل مقابلہ حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت محاذ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA اور اپوزیشن کے اتحاد انڈیا کے درمیان ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں ریلی کر کے NDA کی انتخابی مہم کا اور اپوزیشن نے اسی روز دہلی کے رام لیلا میدان میں ریلی کر کے انڈیا کی انتخابی مہم کا باضابطہ آغاز کیا۔ وزیر اعظم جہاں بدعنوانی کے خلاف کارروائی کو انتخابی ایجنڈے میں سر فہرست رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں اپوزیشن جمہوریت کے تحفظ کو ایجنڈا بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ 19 اپریل سے 1 جون کے درمیان 7 مرحلوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 4 جون کو ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا اعلان ہوگا۔ روسی وزارت خارجہ نے خبر رساں ایجنسی تاس کو بتایا ہے کہ روس طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے پر غور کر رہا ہے، تاہم اس کا حتمی فیصلہ ملک کی اعلیٰ سیاسی قیادت کرے گی۔ قبل ازیں افغانستان کے لیے روس کے خصوصی صدارتی نمائندے اور وزارت خارجہ کے 2 ایشیا ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ضمیر کوبلوف نے تاس کو بتایا کہ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان تحریک کے ایک وفد کو روس اسلامک ورلڈ کازان فورم میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ فورم 14 سے 19 مئی تک کازان میں منعقد ہوگا۔ ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کرنے کو کہا ہے، جس میں شام کے دارالحکومت میں ایران کے قونصل خانے کو تباہ کرنے والے اسرائیلی فضائی حملے پر بات کی جائے۔ ایران کی پاسداران انقلاب کور نے کہا کہ پیر کو ہونے والے حملے میں سینئر فوجی مشیروں سمیت کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
خبر رساں ادارے AFP کے مطابق قونصل خانے پر کیے گئے حملے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے اس حملے پر بیان دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایرانی سفیر حسین اکبری نے اس حملے پر اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے، NGOs اور مختلف ممالک غزہ میں اسرائیلی فوجی حملے سے 7 امدادی کارکنوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ وسطی غزہ میں پیر کو کیے گئے اس حملے میں امریکی فلاحی تنظیم ورلڈ سینٹرل کچن WC کے 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں آسٹریلیا، برطانیہ اور پولینڈ کے شہری شامل ہیں۔ ورلڈ سینٹرل کچن کے مطابق اس حملے کے بعد وہ فوری طور پر اپنا کام روک رہے ہیں۔ یونیسیف کے ترجمان جیمز ایلڈر کے مطابق یہ واقعہ شہریوں اور امدادی کارکنوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر خطروں کی یاد دہانی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اس واقعے کا اعلیٰ سطح پر جائزہ لے رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے منگل کو اعتراف کیا کہ مسلح افواج کے غزہ میں ایک غیر ارادی فضائی حملے میں 7 امدادی کارکنوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنی ہرنیا سرجری کے بعد یروشلم کے ہسپتال سے نکلتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے گزشتہ روز ہماری افواج کا غزہ کی پٹی میں ایک غیر ارادی حملے میں بے گناہ لوگوں کی ہلاکتوں کا المناک واقعہ پیش آیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جنگ میں ایسا ہو جاتا ہے، ہم اس کی مکمل تحقیقات کریں گے اور حکومتوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ بنیامن نیتن یاہو کے ملک میں الجزیرہ نشریات کی اجازت نہ دینے کے اعلان کے بعد امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ہمیں الجزیرہ کی تمام کوریج سے اتفاق نہیں ہے، لیکن بطور ایک میڈیا تنظیم امریکہ ان کے کام کو سپورٹ کرتا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کے مطابق غزہ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں وہاں کام کرنے والے صحافیوں کی وجہ سے پتہ چلتا ہے، جن میں الجزیرہ کے صحافی بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دنیا میں ہر جگہ آزاد پریس کی حمایت کرتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی بریفنگ کے دوران پریس سیکریٹری کرین جان پیئر نے بھی کہا کہ ایسا اقدام تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پریس کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق الجزیرہ کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کے الزامات تباہ کن اور تشویشناک ہیں۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ملک کے نئے دارالحکومت میں اپنی تیسری مدت کے لیے حلف اٹھایا۔ انہوں نے گزشتہ دسمبر میں ہونے والے انتخابات میں 89.6% ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ ان کا کوئی سنجیدہ حریف نہیں تھا۔ پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مسلسل ترقی کا وعدہ کیا اور حالیہ برسوں میں مصر کو درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے غربت کے خاتمے کے پروگرامز پر اخراجات میں اضافے پر زور دیا۔ اگرچہ اقتصادی پریشانیوں نے مصر کے استحکام کو خطرے میں ڈال دیا ہے، تاہم غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے اہم راستہ کھولنے اور جنگ بندی کے مذاکرات میں مصر کے کردار نے اس کی عالمی پوزیشن کو تقویت دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج منگل کے روز فرانس کے وزرائے خارجہ اور دفاع کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس میں یوکرین کی حمایت اور غزہ میں اسرائیل حماس جنگ کو پھیلنے سے روکنے پر بات چیت ہوگی۔ بلنکن فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں کے ساتھ بھی ملاقات کرنے والے ہیں۔ بلنکن بعد میں نیٹو کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے لیے پیرس سے برسلز جائیں گے، جہاں وہ اتحاد کی 75ویں سالگرہ میں شرکت کریں گے۔ برسلز میں بلنکن اپنے یوکرینی ہم منصب دمیترو کولیبا اور نیٹو کے سربراہ یانس اسٹالٹنبرگ سے بھی ملاقات کریں گے۔ امریکا، یورپی یونین اور آرمینیا کا 3 فریقی اجلاس جمعے کو ہو رہا ہے۔ یورپی کمیشن کے صدر ارسولا وان ڈیر لیئن اور آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پیشینیان اپنے اپنے وفود کی قیادت کریں گے۔
وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرین جان پیئر نے بتایا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن جمعے کو ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹیمور کا دورہ کریں گے، جہاں گزشتہ ہفتے ایک بڑے کارگو جہاز کے ٹکرانے کی وجہ سے فرانسس اسکاٹ پل کے گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس حادثے میں پل پر کام کرنے والے 6 مزدور ہلاک ہو گئے تھے۔ یوکرین کے انٹیلیجنس ذرائع نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ یوکرین نے منگل کے روز روس کے تاتارستان کے علاقے میں ایک فوجی ہدف کو بڑا نقصان پہنچایا۔ یوکرین نے اس حملے میں اپنی فوجی خفیہ ایجنسی کے تیار کردہ ڈرونز کا استعمال کیا۔ ماسکو کے مشرق میں واقع تاتارستان کے مقامی حکام نے اس سے قبل تصدیق کی تھی کہ ڈرون سے صنعتی مقامات پر حملہ کیا گیا ہے اور کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ روس کی فوج نے منگل کو کہا کہ اس نے بیلگراڈ کے علاقے میں 2 یوکرینی ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ بیلگراڈ حملے سے کئی گھنٹے قبل روسی وزارت دفاع نے بحیرہ اسود کے اوپر 6 یوکرینی ڈرونز کو تباہ کرنے کی بھی اطلاع دی تھی، جبکہ یوکرین کی فوج نے پیر کو کہا کہ اس نے بحیرہ اسود کے اوپر ایک جدید روسی جاسوس ڈرون کو مار گرایا ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل سے ایک بیلسٹک میزائل داغا ہے جو جاپان کے خصوصی اقتصادی زون EEZ کے قریب سمندر میں جا گرا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا نے اس لانچنگ کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے خطے کا امن اور استحکام متاثر ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس میزائل سے کسی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی۔ روس اور شمالی کوریا کے قریبی فوجی روابط کے جواب میں امریکہ اور اس کے بڑے ایشیائی اتحادی جنوبی کوریا اور جاپان سیکورٹی تعاون کو بڑھا رہے ہیں۔ استنبول کی ایک رہائشی عمارت میں منگل کو آگ لگنے سے 25 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ گورنر دادگل کے دفتر نے بیان میں کہا کہ اگرچہ آگ بجھانے والے عملے کی کارروائی کی بدولت آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، تاہم اس واقعے میں 25 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ IMD کے ڈائریکٹر جنرل مرتیونجو مہاپاترا نے ایک ورچوئل نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ اس سال بھارت میں اپریل اور جون کے درمیان معمول سے زیادہ گرمی پڑنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس سے ممکنہ طور پر زرعی پیداوار کو نقصان پہنچے گا اور ملک میں مہنگائی کو کم کرنے کی حکومتی کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ بھارت میں ارتھ سائنسز کے وزیر کیرن ریجیجو نے کہا کہ شدید گرمی کا موسم بھارت کے پارلیمانی انتخابات کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ امریکی شہر لاس ویگاس میں ٹراپیکانا کیسینو کا افتتاح اپریل 1957 میں ہوا تھا اور اس وقت سے یہ شہر کا ایک مانوس نشان تھا، لیکن ویگاس شہر کی اس پٹی کا یہ تیسرا قدیم ترین کیسینو 67 سال کے بعد آج منگل کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر کو بند ہو رہا ہے۔ اس کیسینو کو اب میجر لیگ بیس بال اسٹیڈیم بنانے کے لیے اکتوبر میں مسمار کیا جانا ہے اور آکلینڈ ایتھلیٹکس کی منتقلی کے لیے $1.5 بلین سے اسٹیڈیم کی تعمیر کا کام مکمل ہوگا۔ لاس ویگاس کی پٹی پر بنائے جانے والے میگا ریزارٹس کے باوجود ٹراپیکانا کا اپنا اہم مقام رہا ہے اور اسے فلموں اور ٹی وی شوز میں پاپ کلچر کے حوالے کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔